یہ اگر آپ نہیں نہ پڑھتے تو گویا کہ پھر فتنوں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں، شریکہ برادری کو آپ خود دعوت دیتے ہیں، حاسدوں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں۔ زندگی بھر اگر آپ اپنی زندگی کی ہر جہت سے، یعنی ہر سائڈ سے، ہر کونے سے اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور خود کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ رب الرحمن کے لیے، درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین، ائمہ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے لیے۔ ذی وقار سامعین حضرات، احباب کی یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ آج کے خطبہ میں ان کو کوئی صرف ایک دعا ایسی بتلا دی جائے کہ جس دعا کو یاد کر لینے سے اور جس دعا کو پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عافیت اور حفاظت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی سعادت میں رکھتے ہوئے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ الرحمن میں آج کے خطبہ میں صرف ایک وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کروں گا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی ہر صبح پڑھا کرتے تھے اور اپنی زندگی کی ہر شام پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، شرک و بدعت کا دور ہے، حرام کا دور ہے، کردار کشی کا دور ہے، سیاسی فتنے ہیں، مذہبی فتنے ہیں، اور خاندانی، ازدواجی اور آئلی فتنے یہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد و خواتین یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے بچائے اور اپنی پکڑ سے بچائے اور لوگوں کے شر سے بچائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بندے کو اس دعا میں نہیں غفلت کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد سمجھ کے پڑھا کریں، رک کے پڑھا کریں، ترجمے پہ غور کر کے پڑھا کریں، اور شام کو آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے اس دعا کو ٹھہر کر، رک کر، سمجھ کے پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام جہاد سے، یعنی ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دعا سناؤں اور میں اس کا ترجمہ کروں اور میں اس کی شرح کروں، بہتر یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں دعا کے حوالے سے تمہیدی طور پہ آپ کو 4-5 اہم باتیں بتا دیتا ہوں، جس سے ایک تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، اور انشاءاللہ کافی حد تک دعاؤں کے معاملات میں آپ مطمئن انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دعا عبادت ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کر کے عاجزی کرتے ہیں، آپ دعا کر کے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تنکے سے زیادہ ہلکا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی دعا عبادت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ سامعین یہ توجہ کریں، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے یہ دعا کی مجھے بیٹا مل جائے، میں نے یہ دعا کی مجھے مکان مل جائے، میں نے یہ دعا کی مجھے پلاٹ مل جائے، تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اللہ سے دعا کرتے مجھے ملا نہیں۔ بھائی تو نے اللہ کو آرڈر دیا ہے، تو نے اللہ کو کوئی حکم دیا ہے؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ کو تیرا پابند ہے؟ تو سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ دعا یہ آرڈر نہیں ہے، دعا یہ حکم نہیں ہے، دعا کو نعوذ باللہ بندے کا اللہ پر زور نہیں ہے کہ جیسے بندہ چاہے گا اب اللہ اس کی چاہت کے مطابق ہی وہ سارا کچھ کرے گا۔ بھائی دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت تذلل کا نام ہے، بے بسی کا نام ہے، بچ جانے کا نام ہے، یہ رونے کا نام ہے، ترلے ڈالنے کا نام ہے، یہ اکرم العبادہ ہے۔ روزہ بھی بہت عزت والی عبادت ہے، عمرہ بھی بڑی عزت والی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اس وقت اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بے بس ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی اداسی میں بے قرار ہوتا ہے نا، اس طرح جو بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بے بسیاں کرتا ہے نا کہ یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، مجھے صحت دے، مجھے عافیت دے، اللہ میں پل پل تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو یہ جو بے بسی ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو دعا والا بندے کا عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے۔ اور دیکھیں یہ بے بسی اگر آپ رشتہ داروں کے پاس جا کے کریں گے، یہ بے بسی اگر آپ اپنے احباب کے پاس جا کے کریں گے، تو آپ کا لیول گرے گا، گراف گرے گا، آپ کی عزت میں کمی واقع ہوگی۔ اور یہی معاملہ اگر اللہ کے سامنے آپ کریں گے تو آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ عزت والے ٹھہریں گے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دعا جو ہے نا جی، یہ عبادت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ نہ مانے
وہ نہ سنے قبول کرے بظاہر دنیا میں تو نبیوں کے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دوسری بات ذہن میں رکھ لیں کہ نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ آپ حضرت زکریا دیکھ لیں، آپ حضرت ابراہیم دیکھ لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ ساری زندگی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، ساری زندگی مانگتے رہے۔ تو ہمارے ہاں کئی لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھا کر کے شیخ صاحب کو وظیفہ دے دیں، بس صبح کو وظیفہ بتائیں اور شام کو وہ رزلٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا، آپ کوئی افسر نہیں ہے، کوئی اللہ پر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، یہ اپنے مزاج کو چینج کرے۔ تو وہ آپ نے وہ ایک پنجابی کا شعر بھی سنا ہوگا نا کہ مالی دا کام ہے پانی لانا تے پر پر مشکاں لاوے، تے مالک دا کام ہے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم بھائی مانگت ہے، ہم نے ترلا مارنا ہے، ہم اللہ کے سامنے رونا ہے، دے دے تے دی مہربانی، جے نہ دے تے پھر بھی دی مہربانی۔ بتائیں اللہ کے در کے علاوہ ہمارے پاس در کون سا ہے؟ اور ویسے ہی آپ بات ذہن میں رکھ لیں، پھر بھی میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بیت اللہ میں دعا کی، آپ نے مسجد میں دعا کی، تہجد میں دعا کی، بیٹا مانگا، صحت مانگی، 10 سال گزر گئے، وہ بظاہر تو قبول نہیں ہوئی، لیکن مت سمجھیں کہ آپ کی یہ دعائیں ضائع جا رہی ہیں، آپ کوئی دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں جس کا نتیجہ کوئی نہیں۔ ایسے نہیں ہے، ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اصل ایک بندے نے کہا اللہ بیٹا دے دے، صحت دے دے، میرے ماں باپ کو صحت دے دے، اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، من بان وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو کتنے حادثوں سے بچا لیا، کتنی بیماریوں سے بچا لیا، کتنی تکلیفوں سے بچا لیا۔ اور پھر کل قیامت والے روز نیکیوں کا ایک انبار ہوگا، بندہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ میرے کھاتے میں کیسی ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ آپ دنیا میں روتے نہیں تھے میرے سامنے، دعائیں نہیں کرتے تھے، تو میں دعائیں قبول نہیں کرتا تھا، تو میرا اتنا وفادار بندہ تھا، اتنی وفادار میری بندی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی تھی، تو مجھے پکارتا رہتا تھا، اب میں نے تیری دعاؤں کے ایک ایک بول کو اٹھا کے نیکیوں کے انبار میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بنیادی تمہیدی باتیں بیان کرنے کے بعد میں آپ کو گزارش کروں گا شرکیہ چھلوں سے بچ جائیں، کڑوں سے بچ جائیں، داغوں سے بچ جائیں، اور لالچی قسم کے دنیا دار بابوں سے بچ جائیں۔ ایک تو دعا والا عمل مضبوط رکھیں، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کی عبادت کی زینت ہے، یہ مومن کی جو عبادت ہے اس کی عزت ہے۔ دعا اپنی زبان میں کریں، پنجابی میں کریں، قرآنی دعائیں یاد کریں، لیکن آج کے خطبے میں نے صرف آپ کو ایک دعا یاد کروانی ہے۔ یہ اگر آپ نہیں نہ پڑھتے تو گویا کہ پھر فتنوں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں، شریکہ برادری کو آپ خود دعوت دیتے ہیں، حاسدوں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں۔ زندگی بھر اگر آپ اپنی زندگی کی ہر جہت سے، یعنی ہر سائڈ سے، ہر کونے سے اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور خود کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر ممکن ہو تو واللہ اس کو آپ تہجد میں پڑھا کریں، سجدے میں پڑھا کریں، طواف میں پڑھا کریں۔ ہم نے جب سے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے اور ہم نے اپنے تجربے کی روشنی میں جو دیکھا ہے اور بڑے لوگوں سے جو دیکھا ہے، اللہ نے حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب بھی بکاری بن کے، مانگت بن کے مجھے پکارتا ہے، میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں، ہم تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، بس یقین رکھا کر اور ہماری فرما برداری کیا کر۔ جو فراخی کے دنوں میں، جو آسانی کے دنوں میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، مشکل کے وقت جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو فراخی کے دنوں میں ہمیں نہیں بھولا تھا، 4 ٹکے آ جائیں، کوئی عزت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جایا کرو، دعائیں نہ چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پہ یقین رکھو، میری فرما برداری کرو، میں ہدایت کے سارے راستے کھول دوں گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اکیلے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے صحت مانگنا اور کسی کا نام لے کر اس کو مشکل کے وقت پکارنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اور وہ جو دعا نبی علیہ السلام ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں، آپ اس کے کلمات سن لیں۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ ان کلمات کو آپ اچھی طرح یاد کریں، اور دیکھیں یہ اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ترجمہ سمجھاتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی تو اس سے درگزری اور آخرت میں بھی درگزری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی تو اس سے عافیت کا اور آخرت بھی میں تو اس سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ کیا مانا
کہ اللہ جو میرے گناہ ہیں وہ جو دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دے، آخرت والے دن بھی میرے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے عافیت دینا، ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ مجھے بچانا، اور آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر شر سے، ہر تکلیف سے اور ہر ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ فرمانا۔ یعنی آپ نے ایک ٹکڑا بولا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا آخرت کا عفو دے دے اور عافیت دے دے، گویا کہ آپ نے اللہ سے سب خزانے مانگ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جی ایک جامعیت ہے کہ اس میں الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ معنی کے لحاظ سے اور مقاصد کے لحاظ سے اور وہ مطالب کے لحاظ سے دعائیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عفو درگزری اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جس کو عفو مل گیا اس کو دنیا آخرت کے سارے خزانے مل گئے، جس کو عافیت مل گئی اس کو دنیا آخرت کے سارے خزانے مل گئے، یعنی صحت کی بھی ساری نعمتیں مل گئیں اور روحانی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی میرے ساتھ عفو اور عافیت کا معاملہ کر، دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی میں کوئی غفلت ہو جاتی ہے یا میں کوئی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر دیتا ہوں تو اللہ اس میں بھی میرے ساتھ عافیت اور عفو کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ میرے مالی معاملات میں بھی اگر مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ میرے سے عفو کرنا۔ گھریلو ازدواجی زندگی میں بھی اگر یہ اللہ کو نہ چاہتے ہوئے مجھ سے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے بول نکلتا ہے، اللہ درگزری فرمانا، عافیت فرمانا، اس کی بری نوعیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمانا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اگلے ٹکڑے پہ غور فرمائیں، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال اور اللہ میری گھبراہٹوں کو امن والا بنا دے۔ انسان کو اندیشی ہوتی ہے نا کہ کل کو میں بیمار نہ ہو جاؤں، یا ہو سکتا ہے مجھے بیٹا نہ ملے، یا ہو سکتا ہے مجھے پلاٹ نہ ملے، اچھا میرا مکان نہیں ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا، اچھا اگر اس نے اس طرح مجھ پہ کوئی تہمت لگا دی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ یعنی انسان کو اندیشی ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، ڈر ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے اللہم استر عوراتی، اللہ جو کمی کوتاہی نہ چاہتے مجھ سے ہو گئی اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، تو آمن روعاتی، اور اللہ جو میری گھبراہٹیں ہیں، اندیشے ہیں، اللہ ان کو امن والا بنا دے۔ تو یہ دیکھیں جامعیت کس قدر زیادہ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، آپ نے یہ مانگ لیا سمجھے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ پھر آگے مزید تفصیل ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ تعالیٰ میری آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، دائیں جانب سے بھی حفاظت فرما، بائیں جانب سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ میں نیچے سے کوئی زمینی آفت کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے زمین میں دنسا دیا جاؤں، ہلاک کر دیا جاؤں، اللہ مجھے اس وقت سے بھی محفوظ فرما، یا میرا ملازم طبقہ یا میرے ماتحت لوگ میرے لیے ذلت کا سامان کھڑا کر دیں، اللہ مجھے ان گھڑیوں سے محفوظ فرما۔ تو میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی خامی اور خرابی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں سے دور ہیں، مسنون وظائف سے دور ہیں، مسنون اذکار سے دور ہیں۔ یقین کریں ایک انسان اگر تہجد کے وقت یہ دعا کر لے، تہجد کے سجدے میں دعا کر لے، طواف میں دعا کر لے، آخری تشہد میں یہ دعا کر لے، چلو کم از کم منیمم الاقل صبح و شام ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف سے اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ عملی طور پہ بندے کو محسوس ہوتا ہے، ایک دل میں تسلی اترتی ہے، اطمینان اترتا ہے، نور اترتا ہے، آوازیں آتی ہیں، میرے بندے میں نے تجھے عافیت دے دی، میری بندی میں نے تجھے درگزری کر دی، جو مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری زندگی ہر صبح اور شام اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، اس دعا کو نہیں چھوڑا، تو بحیثیت امتی ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے یہ دعا صبح بھی پڑھیں گے، شام کو بھی پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں میں اپنا پیارا بنا کر تمہاری زندگی بھر کے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا۔ یعنی اس میں گناہوں، دیکھیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، مجھے اب آخری بات بتائیے پھر میں بات ختم کرتا ہوں، کہ جو رسول اللہ نے وقت بتایا، جس وقت میں آپ نے پڑھا ہم اس وقت میں پڑھیں، پھر الفاظ بھی وہ پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑے شرف والی بات کون سی ہے؟
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعا ایک دفعہ پھر سن لیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وآہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ ہر طرف سے میری حفاظت فرما. شیطان منہ کھولے ہوئے ہیں، شرارتی لوگ منہ کھولے ہوئے ہیں، حاسد لوگ منہ کھولے ہوئے ہیں، دنیا کے کمینے منہ کھولے ہوئے ہیں. میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما. تو ہمارے ہاں جی ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں ہم اپنی بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بڑا منصوبہ کرتے ہیں. تو آخر میں میری گزارش ہے کہ یہ دعا اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیں، جوان بیٹیوں کو یاد کروائیں، جوان بچوں کو یاد کروائیں. وہ گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں، پلٹتے ہوئے یہ دعا پڑھیں. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ لمبا چوڑا کو موضوع بیان کرنے کی بجائے آج میں آپ کی خدمت میں کوئی ایک دعا پیش کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری زندگی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے روز ہمیں دعاؤں کے جو نیکیوں کے انبار ہیں اللہ وہ نصیب فرمائے. اور ایک یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمانا. اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. ہم تیرے بکاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر ڈال دے، تو دے دے، ہم پھر بھی تجھ پہ خوش ہیں. اور اگر اللہ تیری کو حکمت ہے نہ دینے کی تو ہم پھر بھی تیرے بکاری ہیں، تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے. اللہ ہمارے آج کے اس بیان کو، خطبے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا.